मदाइन के शहर हज़रत सैयदना सलमान फरमाया कि सलमान मिन अहलुल बैत, कि ये हमारी अहले बैत। हसीनो महाजबीनो नाज़नी यूं तो बहुत से हैं, हसीनो महाजबीनो जैसा था न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो ज़ियारत कर रहे हैं यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये वो सहाबी हैं जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत सलमान पाक को जो मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया, हुज़ूर ने ये फरमाया कि सलमान हमारी अहले बैत में से, सहाबाए कराम में ऐसे सहाबाए कराम में से चंद ऐसे सहाबी हैं कि जिनको खुसूसियत हासिल होती है। सलमान पाक की खुसूसियत ये है कि वो हुज़ूर की अहले बैत में से हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान के बारे में हुज़ूर ने ये फरमाया है कि ये उस मकाम और मर्तबे पर फाइज़ हैं कि जो सूरह मुनाफ़िकून जो नाज़िल हुई, मुनाफ़िकीन के नाम नहीं थे, मगर इस सरकार के इतने करीब थे, राज़दान थे, पोशीदा बातें जो होती सरकार इनसे शेयर किया करते थे। जब उमर इब्न ख़त्ताब का जब दौर आया तो कोई शख्स मदीने तैयबा में इंतकाल कर जाता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाते और आप ये पूछते कि हुज़ैफ़ा बताओ ये मोमिन है या मुनाफिक है। यानी इतनी पहचान रखते थे कि हुज़ूर को तो ये इल्म था कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है। उसके बाद हुज़ूर ने जिसे चाहा ये इल्म उन्हें अता फरमाया, तो हुज़ूर के सदक़े अल्लाह ने इन्हें ये इल्म अता फरमाया था कि ये दिलों को देख कर पहचान लेते थे कि इनके दिल में मुनाफ़िक़त है
یا ایمان ہے، کفر ہے، جو ہوتا آپ پہچان لیتے تھے، ان کی نظر دلوں تک ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ ان سے پوچھا کرتے تھے، کوئی شخص انتقال کر جاتا، آپ بتاتے کہ یہ شخص مومن ہے تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھتے، یہ بتایا جاتا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ سرکار کے بالکل رازدان تھے، سرکار کے قریب تھے، اور حضور ان کو اکثر اور بیشتر کچھ ایسے بھی جنگ کے مواقع پر آپ خبر لینے کے لیے آپ بھیجتے، کوئی ایسی باتیں ہوتی جسے آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ جاتے تھے۔ احد کے مقام پر بھی اس طرح ہوا کہ آپ جو ہے ایسے خندق کے موقع پر بھی کہ جو کفار جب آتے تو ان کے جو پرائیویٹ جو باتیں ہوتی جو کسی سے شیئر نہ کرتے، تو وہ ان باتوں کے لیے چند صحابہ کی جو ڈیوٹی لگائی تھی حضور نے، ان میں سے حذیفہ بن یمان بھی تھے کہ حضور انہیں بیچتے تھے اور وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتے تھے اور ان کی باتیں سرکار تک پہنچاتے تھے، اور حضور نے اپنی پوشیدہ باتیں بھی ان کے ساتھ شیئر فرماتے، جو صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اس مرتبے پر یہ فائز ہیں جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں آج سے تقریباً 100 سال قبل۔ تقریباً ان کی باقاعدہ یہ کہیں اور آرام فرماتے، ان کی قبر مبارک کھودی گئی، خواب میں جو ہے یہاں کا جو سلطان تھا، جو بادشاہ تھا، اسے خواب میں بار بار یہ اطلاع دی گئی کہ ہم جہاں پر اس وقت آرام فرما رہے ہیں ہماری قبروں میں پانی آ چکا ہے، تو آپ کی مبارک قبروں کو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر، جن کی زیارت ہم کریں گے آگے، ان دونوں مبارک قبروں کو کھودا گیا۔ تو 1400 سال کے بعد بھی آپ دونوں صحابہ کرام، دونوں صحابیوں کی جب قبریں کھودی گئی تو آپ کے جسم مبارک بھی صحیح سلامت تھے اور کفن بھی صحیح سلامت تھے۔ یہ سامنے تصاویر جو ہے لگائی ہوئی ہیں، یہ حج کے موقع پر، حج کے فوراً حج کی ادائیگی کے بعد جتنے مسلمان حج کے فریضے کے لیے آئے تھے وہ سب یہاں پر آئے۔ اس وقت کی جو میڈیا تھی، چاہے وہ یورپ ممالک کی ہوں یا امریکن میڈیا، سب یہاں پر آئے اور وہ اسی بات کے منتظر تھے کہ دو عظیم صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا جا رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے نکلیں گے۔ تو سب نے دیکھا کہ آپ کے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کہ بالکل صحیح سلامت تھے، جن کی تصاویر بھی آج یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم فاطمہ وہ پانچ ہیں، وہ پانچ ہیں۔ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی۔ اس وقت آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ جو دو آپ مزارات جو دیکھ رہے ہیں، دو مبارک قبریں، جس میں سے ایک حضرت عبداللہ بن جابر، جو پہلے جو مزار ہے وہ حضرت عبداللہ بن جابر کا ہے جو حضور کے صحابی ہیں، اور یہ جو مزار آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سیدنا امام محمد باقر کے شہزادے حضرت امام طاہر، جو حضرت امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے یہ بھائی ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن جابر ہیں۔ تو یہاں پر 3 صحابہ کرام ہیں، جن میں سے 2 کی آپ زیارت کر چکے ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، اور یہ تیسرے جو صحابی حضرت عبداللہ بن جابر، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ ان کا مقام اور مرتبہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حضرت جابر جو ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ آج
ہم اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو اس حدیث کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ حضرت جابر ہیں، اور یہ انہی عظیم صحابی کے یہ شہزادے حضرت عبداللہ، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ یہ خود جابر بن عبداللہ ہے، اور کچھ نے کہا حضرت عبداللہ بن جابر ہیں، تو یہ دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر زیادہ تر جس پر متفق ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر کے جو حضرت جابر کے یہ شہزادے ہیں، اور یہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہی مبارک دو قبریں کھودی گئی تھی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے، جو بالکل صحیح سلامت 1400 ایئرز کے بعد بھی بالکل صحیح سلامت آپ کے مبارک جسم اور کفن تک آپ کے میلے نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کرام میں سے یہ 3 عظیم صحابہ کی مبارک قبروں کی ہم نے زیارت کی ہے، اور ساتھ ہی یہ آرام فرما رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین کے جو شہزادے امام زین العابدین اور ان کے شہزادے امام محمد باقر، اور امام باقر جو زین العابدین کے شہزادے ہیں، زین العابدین کے شہزادے محمد باقر، اور ان کے شہزادے حضرت طاہر جو جعفر صادق کے بھائی ہیں، اہل بیت اطہار میں شمار ہیں، ان کا اہل بیت میں یہ شامل ہیں۔ تو الحمدللہ ان نفوس قدسیہ کی ہم نے زیارت کی، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس مسلک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے ہم محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، اس جگہ پر کھڑے رہ کر بندہ صحابہ کی تعریف کرے تو بات بنتی ہے، کیونکہ اپنے گھروں میں تو ہر بندہ ذکر کرتا ہے ہم ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ہم عمر فاروق کے غلام ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بلند آواز سے ایک مرتبہ میں پڑھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم کل بھی صحابہ کے غلام تھے، آج بھی صحابہ کے غلام ہیں، اور اہل بیت ہم غلامان اہل بیت کہلاتے ہیں۔ تو آج اپنی غلامان اہل بیت کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے، کیونکہ محبت اہل بیت تبھی ویلڈ ہوگی کہ آپ صحابہ کے دامن کو بھی تھامیں، تو آج ہم صحابہ کا ذکر وہاں کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ صحابہ کے نام لینے سے ڈرتے ہیں، آج یہاں کر کے ہم بتا دیں کہ حقیقی صحابہ کے جو غلام ہیں وہی ہیں کہ جو جن کے سینے محبت اہل بیت سے سرشار ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے آمنہ کی لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا۔ سنا ہے حضرت سلمان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب سیدہ پاک کی چوکھٹ کو دیکھتے تھے کہ عجیب سی کیفیت ہوتی، آپ سے پوچھا گیا کہ سلمان ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جبریل امین بھی یہاں آتے تو رک جاتے ہیں، کہ دو ہی ایسے مقامات ہیں کہ ایک سدرۃ المنتہا ہے، یا دوسری جو چوکھٹ وہ سیدہ کی ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آؤ در زارا پر پھیلائے
حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے 350 سال کی عمر عطا فرمائی، اور یہ آخری جو سال ہے، کیونکہ آپ ایمان لائے تھے مدینہ طیبہ میں، آپ غلام بنتے ہوئے بکتے ہوئے جب مدینہ طیبہ پہنچے، تو یہ بس وہی آخری جو سال، جو 10 سالہ سرکار کی مبارک زندگی ہے، اس مدینہ طیبہ میں ایمان لا کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ ماضی کی زندگی جتنی بڑی ہو یا جیسی بھی ہو، کوئی اگر اس دروازے پر آ جاتا ہے، جس طرح کربلا میں حر نے بھی آ کر بتا دیا کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری، مگر ایک دن میں امام پاک کے قدموں میں آیا تو میری تقدیر بدل گئی۔ تو یہی حضرت سلمان پاک نے 300 سے زائد سال آپ نے گزار دیے، اور آخری سالوں میں سرکار کی وہ غلامی کی، سیدہ کائنات کی وہ محبت، علی المرتضیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت رکھی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ سلمان ہی ہماری اہل بیت میں ہیں۔ ہم تبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، تو یہ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی